سیاسی جو ایجنڈا ہے اس میں یقین کرتے ہیں اور اس میں ملک میں انتشار ہو، ملک کو یہ بدنام کرنا، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ہم پاکستان کو بدنام کریں گے، اس کے اداروں کو بدنام کریں گے، ان کے سربراہوں کو بدنام کریں گے، اور سوشل میڈیا انہوں نے ایک ہتھیار بنایا۔ اب سوشل میڈیا کے بعد آپ کی انٹرو میں پتہ یہ چلا کہ اب یہ آبی دہشت گردی پہ بھی اتر آئے ہیں جی، یعنی کہ اندازہ کریں کہ ایک پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ دھمکی دینا کہ ہم تربیلا بند کر دیں گے، بھئی آپ کے باپ کا ہے۔ یہ جتنی بھی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے تربیلا میں، مانگلہ میں، جہاں وارسک میں، یہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے اور یہ پورے پاکستان کو جناب جاتی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ٹھیکیدار بن گئے وہاں پہ، اور یہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس طرح کی دھمکیاں صرف جو ہے بھارت سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو وہ آبی دہشت گردی کرتا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ انہوں نے ون سائیڈڈ طریقے سے اس کو ختم کر دیا۔ یہاں پہ اگر یہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو آرٹیکل 6 والی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عثمہ صاحبہ، علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، یہ بتائیے گا 26 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کے پی کی حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کے پی کی حکومت کی جانب سے کہ آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں، یعنی کہ حکومت نوٹیفیکیشن واپس لے۔ تو حکومت نوٹیفیکیشن کیسے واپس لے گی جب آپ لوگوں نے خود نوٹیفیکیشن دیا تھا؟ اور پھر 4 ارب روپے کابینہ سے منظور کروائے گئے، تو وہ کس تحت منظور کروائے گئے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا خدیجہ، 2-3 چیزیں ذرا سمجھنے کی اور کیلکولیشنز کے ساتھ ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا فائر ان ڈارک نہیں ہونا چاہیے، ہاف نالج از آلویز ڈینجرس۔ سو بات یہ ہے کہ جب بھی ضرب العضب سٹارٹ ہوا تو اس کے اندر کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھی، ذرا پاس دیکھ لیجئے گا۔ اس ٹائم ہماری حکومت تھی جب ضرب العضب سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کے تحت کے پی صوبے کو 17 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے پر ایئر۔ کس کے لیے؟ ریہیبلیٹیشن آف دا پیپل، جہاں پر آپ کر رہے ہو، ایکشن کر رہے ہوتے۔ یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں نا میری اصلاح کر دیجیے گا، اور اگر کسی کو نہیں پتا تو پڑھ کے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے 3 سال سے فیڈرل حکومت نے 17 ارب روپیہ کے پی میں نہیں دیا، جبکہ ان کے منسٹرز along with all other جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 3 سالوں میں سب سے زیادہ آپریشن کے پی کے اندر ہوئے، میننگ بائی آپریشن بھی ہمارے اوپر ہو رہا ہے اور پیسہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ یہ جو 4 ارب کی بات یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ نہیں ہے جو مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، حساب تو دینا پڑے گا، ایک ایک عوام کے ایک ایک ووٹ کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ بالکل کوئی نہیں بھاگنے دے گا اس دفعہ۔ نہیں، لیکن علی بخاری صاحب سوال یہ تھا کہ زویل آفریدی نے میرا سن لینا، میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات سنی، میں نے اپنی بہن